بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہاں اہل کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا تو بالکل ہی ایمان نہیں رکھتے تھے یا ایمان رکھتے تھے مگر جیسے ایمان لانے کا حق تھا وہ حق ادا نہ فرماتے تھے، چنانچہ یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیتے تھے، اور نصرانی عیسائی بھلے حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے مگر عیسیٰ کو یا تو اللہ کا درجہ دے دیتے تھے یا یہ کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے یا یہ کہ تین خداؤں میں کا ایک خدا حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، تثلیث کے قائل تھے، ایک اللہ، دوسرے مریم اور تیسرے عیسیٰ۔ تو در حقیقت ان اہل کتاب میں نہ یہود اور نہ نصارہ کوئی بھی ایمان لانے کے حق کے مطابق حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اسی کی یہاں خبر دی جا رہی ہے کہ دنیا میں ایمان کا ان کو مکلف کیا گیا تھا اختیاری طور پر، سارے رسولوں کو اور ان میں حضرت عیسیٰ کو مانے، لیکن یہ اختیاری ایمان سے محروم رہے، مگر جب موت کا وقت ہوگا تو اضطراری طور پر یہی لوگ ایمان لائیں گے، مگر ایمان جو مطلوب ہوتا ہے وہ اختیاری ایمان مطلوب ہوتا ہے۔ اضطراری ایمان یعنی مجبوری میں مان لیا، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے مان لیا، تو ایسے ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ جو اضطراری ایمان ہوگا وہ اس وقت جب موت آئے گی، یا تو اہل کتاب میں، یہود میں، نصارہ میں جس کی موت آئے گی تو موت کے وقت میں جب موت کے فرشتوں کو دیکھنے لگے گا اور آخرت کے احوال اس کے سامنے کھلنے لگیں گے، عذاب کا مشاہدہ ہونے لگے گا، تو اس وقت وہ ایمان لاوے گا، لیکن چونکہ وہ مجبوری کا ایمان ہوگا، اضطراری حالت میں ہوگا، عذاب کے مشاہدے کے وقت اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا اور حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب میں نزول فرمائیں گے، تو عیسیٰ کی موت سے پہلے یہ لوگ ضرور حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، اور اس وقت ساری دنیا میں ایک ہی ملت رہ جائے گی، حضرت عیسیٰ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے مبلغ بن کر، داعی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی شریعت رہ جائے گی۔ اللہ نے خبر دی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور اپنی موت سے پہلے یا عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لاوے گا، بہی لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ان پر یعنی حضرت عیسیٰ پر، اور یہ عیسیٰ قیامت کے دن ان کے خلاف گواہ بنیں گے۔
یہاں مصنف نے وَإِن کے بعد ما مقدر مانا، یہ ما نافیہ ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہاں جو ان ہے یہ مخففہ من الثقیلہ نہیں ہے، یعنی انا اصل میں تھا حرف مشبہ بالفعل ثقیلہ مشدد، پھر اس کی تخفیف کر کے ان کر دیا، جیسا کہ قرآن میں اور بہت ساری جگہوں پر اس طرح ان جو اصل میں ان تھا، ثقیلہ تھا، مشدد تھا، اس کو تخفیف کر کے ان کہہ دیا، اس طرح کا ان نہیں ہے، بلکہ ان یہاں پر نافیہ ہے، نفی کے معنی میں ہے، چنانچہ ان کے بعد ما لا کر ان کے نافیہ ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس بارے میں ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے بعد اگر الا آ رہا ہو حرف استثناء، تو وہ الا حرف استثناء قرینہ بن جاتا ہے کہ یہاں جو ان ہے وہ ان مخففہ من الثقیلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان نافیہ ہے، جو ما نفی کے معنی میں ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے وَإِنْ أَيْ مَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے اہل کتاب میں سے احد کوئی بھی۔ اہل کتاب کے بعد احد کا لفظ صاحب تفسیر نے نکالا، جس سے قاعدہ کی طرف اشارہ ہے کہ نفی کے ساتھ اگر استثناء آ جائے تو وہاں پر احد کا معنی ملحوظ ہوتا ہے، جیسے بولتے ہیں ما قام الا زید، تو مطلب ہوگا ما قام احد الا زید، کوئی بھی کھڑا نہیں سوائے زید کے۔ یہاں پر بھی ان من اہل الکتاب میں ان نافیہ ہے، نفی کے ساتھ آگے الا حرف استثناء آیا، لہذا نفی کے ساتھ استثناء آ جائے، نفی پر استثناء داخل ہو جائے تو احد کا معنی ملحوظ ہوگا، گویا نفی سے عموم کے معنی مراد لیے جائیں گے، جیسے کہ یہاں احد ہے جس سے عموم کا معنی مراد ہوا، نہیں ہے اہل کتاب میں سے یعنی کوئی بھی، چاہے اہل کتاب یہودی ہو یا نصرانی ہو، الا لیؤمنن بہ، مگر وہ ضرور ان پر، بہی میں ہو ضمیر عیسیٰ کی طرف لوٹے گی، یا یہ کہ ہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹے گی، یا آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف، تینوں قول لے سکتے ہیں، مگر وہ ضرور اللہ پر ایمان لاوے گا، یا عیسیٰ پر، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے، یا ان کی عیسیٰ کی موت سے پہلے، قبل موت ہی میں ہو ضمیر اہل کتاب کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، جیسا مصنف نے کہا اہل کتاب بھی، یعنی اہل کتاب میں سے کوئی بھی، چاہے یہودی ہو نصرانی ہو، وہ اپنی موت سے پہلے ضرور حضرت عیسیٰ پر ایمان لاوے گا۔ چنانچہ ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کے چہرے اس کے دبر پر مارتے ہیں۔ اگر یہودی تھا تو اس سے وہ فرشتے کہتے اللہ کا دشمن، تیرے پاس عیسیٰ اللہ کے نبی آئے تھے، تو نے ان کے جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہیں لایا تھا، تو اس وقت وہ آدمی جو جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے، فرشتوں کی اس زجر و توبیخ سے ڈر کر اور عذاب کا مشاہدہ کرنے لگا، اس سے خوف کھا کر کہنے لگتا ہے کہ میں ایمان لایا عیسیٰ پر جو اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح وہ فرشتے نصرانی عیسائی کی موت کے وقت میں حاضر ہوتے، کہتے ہیں تیرے پاس عیسیٰ نبی بن کر آئے تھے، لیکن تو نے عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مانا، اللہ کا بندہ نہیں، اللہ مان لیا اور اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو اس وقت کہنے لگتا ہے وہ عیسائی نصرانی کہ ایمان لایا میں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ پر یہ اہل کتاب چاہے یہودی ہو نصرانی ہو، موت کے وقت میں فرشتوں کی مار کے ڈر سے، عذاب کے خوف سے ایمان لائیں گے، لیکن ان کا ایمان چونکہ مجبوری میں عذاب کے
معائنے اور مشاہدے کے وقت ہو رہا ہوگا، اس لیے یہ ایمان ان کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔ اسی کو مصنف نے کہا کہ ضرور اہل کتاب میں سے ہر کوئی ایمان لاوے گا عیسیٰ پر اپنی موت، یعنی اس کتاب والے اہل کتاب میں سے جو یہودی نصرانی ہے اس کی موت سے پہلے، حین یعاین ملائکۃ الموت، جب وہ موت کے فرشتوں کا معائنہ مشاہدہ کرے گا، آنکھوں سے دیکھنے لگے گا، فلا ینفع ایمان، پس اس کو ایمان نفع نہیں پہنچائے گا، اس ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے، جیسا کہ میں نے اب بھی کہا تھا کہ قبل موتی میں ہو ضمیر عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو مطلب ہوگا ضرور اہل کتاب میں سے ہر کوئی یہودی نصرانی حضرت عیسیٰ پر ایمان لاوے گا عیسیٰ کی موت سے پہلے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، آخر وقت میں قیامت کے قریب میں جب وہ دنیا میں نزول فرمائیں گے، تو جب تک وہ حیات سے رہیں گے، زندہ رہیں گے، ان کی موت سے پہلے ہر یہودی، ہر نصرانی بھی، بلکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والا ہو، ہر کوئی حضرت عیسیٰ پر ضرور ایمان لے آوے گا۔ حضرت عیسیٰ جس دین کے داعی و مبلغ بن کر آئیں گے وہ دین اسلام ہوگا، اس لیے پورے عالم میں ایک ملت قائم ہو جائے گی، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لہذا یہ ایک دوسری تفسیر بھی ہے اس کی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ یہ دونوں قول تھے، جن دونوں قول کو صاحب تفسیر نے بیان فرمایا، او قبل موت عیسیٰ کی موت سے قبل، لما ینزل قرب الساعہ، جب حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، کما ورد فی الحدیث، حدیث میں وارد ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن یکون میں ضمیر عیسیٰ کی طرف لوٹے گی، وہ ہو جائیں گے ان کے خلاف شہید، گواہی دینے والے۔ وہ مراد اس سے حضرت عیسیٰ ہیں، ضمیر کے مرجع کو متعین کیا مصنف نے، کہا یکون و عیسیٰ، وہ ہو جائیں گے، یعنی عیسیٰ ہوں گے علیہم، ان کے خلاف، یعنی ان یہودیوں کے خلاف، نصرانیوں کے خلاف، اہل کتاب کے خلاف شاہد کے معنی میں گواہی دینے والے ہوں گے۔ شہید کس بات کی شہادت گواہی دیں گے؟ فرمایا بما فعلوہ لما بعث الیہ، کہ جب حضرت عیسیٰ ان اہل کتاب یہود نصارہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب کی شہادت گواہی حضرت عیسیٰ دیں گے۔ چنانچہ مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہودیوں کے خلاف حضرت عیسیٰ کی شہادت گواہی یہ ہوگی کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا، ان پر طرح طرح کے الزام رکھے تھے۔ اور نصارہ کے خلاف حضرت عیسیٰ کی گواہی یہ ہوگی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانا تھا۔ یہودیوں نے تو تفرید کی تھی، ان کا مرتبہ گھٹا دیا تھا، نصارہ نے افراد کیا تھا، ان کا مرتبہ بڑھا دیا تھا، انہیں اللہ کا مرتبہ دے دیا، یا ان کے بارے میں ابن اللہ ہونے کا عقیدہ رکھا۔ اسی بارے میں حضرت عیسیٰ قیامت کے دن ان یہودی و نصرانیوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان اہل کتاب کے خلاف گواہ بنیں گے، بما فعلوہ، اس بارے میں گواہی دینے والے جو انہوں نے کیا تھا، لما بعث الیہم، اس وقت جب حضرت عیسیٰ ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ فَبِظُلْمٍ یہ با سببیہ ہے، چنانچہ آگے ای بسبب ظلم، مصنف نے عبارت نکالی، با سببیت کے معنی میں ہے کہ ان لوگوں کے ظلم کرنے کے سبب سے، الذین ہادو، جو یہودی ہوئے۔ ہادو، یہ ہاد یہودوں سے، اصل میں اس کے معنی آتے ہیں توبہ کرنا، رجوع ہونا، لوٹنا، پھرنا۔ چنانچہ یہودیوں کو یہود اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ
توبہ کرنے والے ہوئے تھے۔ ماحول میں واقعہ بچھڑے کی عبادت کا، بچھڑے کی پوجا اور پرستش کا، کہ اس سے وہ رجوع ہوئے، اس سے پھرے اور توبہ کی۔ اس وجہ سے ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ الذین ہادو سے یہودی قوم کی وجہ تسمیہ معلوم ہو جاتی، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی جنہوں نے توبہ کی اور جو بچھڑے کی عبادت سے پھرے واپس ہوئے، ان لوگوں کی طرف سے ظلم کے سبب سے۔ یہ ظلم جو ان کی طرف سے ہوا مختلف نوع کا تھا، جس کی تفصیل ماقبل میں آ چکی ہے، کس کس طرح سے انہوں نے شرارت کی تھی، نازیبا حرکتیں کی تھی۔ بہرحال جو بھی انہوں نے ظلم کیا تھا یہودی لوگوں نے، اللہ نے اس ظلم کے سبب سے ان پر پاکیزہ طیبات اچھی چیزوں کو، عمدہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ احلت لہم، جو پاکیزہ عمدہ چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں حرمنا کل ذی ظفر، کہ ہر طرح کے ناخن والے جانور کو ہم نے ان کے اوپر حرام کیا۔ حالانکہ اس طرح کے جانور حلال تھے، عمدہ تھے، پاکیزہ، لیکن ان لوگوں کی شرارت، نازیبا حرکت کی وجہ سے حلال کو اللہ نے حرام فرمایا۔ ظلم چونکہ وضع شے فی غیر محل کو بھی کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ جو نعمت ان کو دی گئی تھی، اس نعمت کی قدر نہیں کی تھی، اس کو صحیح طور پر جیسے استعمال کرنا تھا ویسے استعمال نہیں کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس حلال نعمت کو ان کے اوپر حرام قرار دیا۔ کہتے فبظلم ای بسبب ظلم من الذین ہادو، ان لوگوں کی طرف سے ظلم کے سبب سے جو یہودی ہوئے، جنہوں نے توبہ کی اور عبادت عجل، بچھڑے کی عبادت پوجا سے رجوع ہوئے، ہم نے ان پر حرام کر دیا طیبات۔ یہ نکرہ ہے، موصوف ہے، احلت لکم، یہ پورا جملہ اس نکرے کی صفت ہے۔ ایسی پاکیزہ عمدہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، چنانچہ ان حلال چیزوں کی حرمت کا صراحتاً ذکر ایک دوسری آیت میں بھی ہے، فرماتے ہی اللہ تھی، یہ وہ ہیں جو اللہ کی اس قول میں حرمنا کل ذی ظفر، پوری آیت ہے، تفصیل سے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا کیا ان کے لیے حرام کیے گئے، یعنی حرام کیا ہم نے ان پر ہر طرح کے ناخن والی چیزوں کو، ناخن والے جانور کو۔ ایک بات آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نعمت کی جب ناقدری کی جاتی ہے تو نعمت یا تو اٹھا لی جاتی ہے، یا یہ کہ اس نعمت کی حقیقت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ حصی طور پر بھی ہو سکتا ہے، معنوی طور پر بھی۔ حصی طور پر یہ کہ نعمت کو مصیبت بنا دیا جائے، معنوی طور پر یہ کہ حکم پہلے حلال ہونے کا تھا لیکن اسے حرام کر دیا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہودیوں کے ہاں تھا، لیکن اب ہماری شریعت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ گیا الحلال بین والحرام بین، کہ جو حلال ہے وہ بالکل واضح ہے، جو حرام ہے بالکل واضح ہے، لہٰذا اب اپنی طرف سے کسی چیز کو ہم حلال کر لیں، کسی چیز کو حرام کر لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں مفتیان کرام ہیں جو نئی نئی چیزیں آئیں گی تو ان کی حلت یا حرمت کا فیصلہ وہ پچھلی حلال اور حرام چیزوں کے اوپر قیاس کر کے پرکھ کر کے کر پائیں گے، لیکن اپنی طرف سے از خود بالکل جس کے بارے میں کتاب، سنت یا اجماع یا قیاس کسی طرح کی کوئی دلیل نہ ہو اور پھر نئی شریعت ظاہر کریں اور حلال کر دیں، حرام کر دیں، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ وہ حلال پاکیزہ چیزیں حرام کر دی ہم نے۔ آگے کہتے وہ بصدہ، صد یہ مصدر ہے، متعدی ہے، مصنف نے الناس نکالا، بصدہ من ناس، کہ ان اہل کتاب کے روکنے، منع کرنے کے سبب سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے،
الناس نکالا، یہ صد مصدر متعدی معروف کا مفعول بہی ہے، اور صد کی اضافت ہم کی طرف اضافت مصدر الفاعل کے طور پر ہے کہ انہوں نے روکا تھا، منع کیا تھا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، سبیل اللہ، اللہ کا راستہ مراد اس سے اللہ کا دین ہے، صدًا کثیرا، بہت زیادہ روکا، یعنی اس دین پر، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے قدم قدم پر رکاوٹ پیدا کی، کسی طرح سے اس راستے کو چلنے کے لیے آسان نہیں رہنے دیا۔ سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، دین کو سبیل سے تعبیر کر کے اشارہ کیا کہ جیسے راستہ ہو وہ منزل تک پہنچاتا ہے، اسی طرح دین بھی اگر صحیح طور پر اختیار کیا جائے تو آخرت کی منزل، جنت تک اور اپنے محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی اللہ تک یہ دین پہنچانے والا حصی راستے کی طرح بن جاتا ہے۔ اللہ کا راستہ یعنی اللہ کا دین، اس سے ان لوگوں نے روکا تھا، لوگوں کو منع کیا تھا، صدًا کثیرا، کثیرن سے پہلے صدًا صاحب تفسیر نے نکالا، اس سے اشارہ ہے کہ کثیر یہ مصدر محذوف کی صفت ہو کر کے منصوب ہے، مصدر صدہم کا نکالیں گے صدًا، وہ مصدر مفعول مطلق واقع ہوگا اور منصوب ہوگا، کثیرن اس کی صفت ہو کر منصوب ہوگا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صدًا نہیں بلکہ خلقاً مقدر مانا جائے، اس صورت میں کثیر خلقاً کی صفت ہو کر کے منصوب ہوگا، اور وہ خلقاً جو ہوگا وہ صد کا مفعول بہ واقع ہوگا۔ اس توجیہ پر الناس جو مصنف نے مقدر مانا ہے وہ ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی، عبارت ہوگی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ خَلْقًا كَثِيرًا، یہ خلقاً کثیراً کا موصوف یہ صد کا مفعول بہ ہو جائے گا، ان لوگوں کے روکنے کے سبب سے اللہ کے راستے سے بہت ساری مخلوق کو۔ بہرحال یہاں بِصَدِّهِمْ کی آیت سے معقول میں جو فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا کہا تھا، ان لوگوں کے ظلم کی بعض نوع، بعض قسم کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور جیسے فَبِظُلْمٍ میں با سببیہ ہے، اسی طرح بِصَدِّهِمْ میں بھی با سببیہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا عطف تو اسی فَبِظُلْمٍ پر ہے، تو وہاں جو با سببیہ ہے وہی یہاں کے لیے کافی ہے، معطوف علیہ معطوف دونوں سبب واقع ہو رہے ہیں، سبب کا عطف سبب پر ہے، تو پھر یہاں پر با سببیہ صراحتاً کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معطوف علیہ فَبِظُلْمٍ اور معطوف وَبِصَدِّهِمْ ان کے بیچ میں حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، یہ آیت درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی تھی، لہٰذا یہ جو درمیان والی آیت ہے وہ فصل کرنے والی ہو گئی معطوف معطوف علیہ کے درمیان، اور جب معطوف معطوف علیہ کے درمیان فصل کر دیا جائے تو اس صورت میں معطوف علیہ کے ساتھ معطوف کے ربط پیدا کرنے کے لیے با کا اعادہ ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں وَبِصَدِّهِمْ با کا اعادہ فرمایا مقرر لائے۔ لیکن آگے جو آیت آ رہی ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، یہاں پر با کا اعادہ نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ بھی معقول پر عطف ہے، یہ بھی سبب ہی ہے، تو یہاں بائے سببیہ کا اعادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ براہ راست ڈائریکٹ عطف ہے، معطوف علیہ معطوف کے درمیان میں یہاں کسی اجنبی کے ذریعے سے فصل نہیں ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا کا آگے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور پھر وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، تو یہاں معطوف معطوف علیہ کے درمیان چونکہ فصل نہیں ہے، اس وجہ سے با کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال ان لوگوں نے ظلم کیا تھا اور لوگوں کو روکا تھا، منع کیا تھا اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور
ان لوگوں کے ربا اور سود لینے کے سبب سے وقد نہوا عنہ، جبکہ ان کو سود سے تورات میں منع کیا گیا تھا۔ وقد نہوا عنہ ترکیب میں حال ہے، وقد نہوا یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی یہ لوگ سود لیتے تھے، سود کھاتے تھے، حالانکہ تورات میں سود سے منع کیا گیا تھا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ فِي التَّوْرَاةِ، اور ان لوگوں کے ربا اور سود کے لینے کی وجہ سے، ربا کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں شروع پہلے پارے میں تفصیل سے بیان آ چکا ہوگا کہ ربا لغت میں فضل کو کہتے ہیں، زیادتی کو، اور اصطلاح میں جنس اور قدر کے متحد ایک ہونے کے وقت میں کہ کیلی وزنی ہو اور وہ کیلی وزنی ناپ تول میں ایک جیسی ہو، اور پھر ان کی جنس ایک ہو، یعنی گیہوں ہو تو گیہوں کے بدلے میں چاول ہو، چاول کے بدلے میں، تفصیل سے اور اصول فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھ کے آئے ہوں گے۔ وہاں جو تفاصل ہو جائے، زیادتی کے ساتھ جو لین دین ہو، تو جو فضل زیادتی ہوگی وہ ربا کہلائے گی۔ فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان لوگوں کے ربا سود لینے کی وجہ سے، سبب سے، جبکہ ان کو تورات میں منع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سود لینے کی ممانعت پہلے آ چکی تھی، اور پھر بھی وہ اس سے باز نہیں رہتے تھے۔ تو یہاں وقد نہوا عنہ، یہ جو جملہ حالیہ کے طور پر آیت لائے، اس سے اخذ ربا کی تاکید کے ساتھ مذمت کرنا مقصود ہے کہ یہ کتنے خبیث قسم کے لوگ تھے، جس سے منع کیا گیا تھا وہی کرتے تھے، جو کرنے کا تھا وہ کرتے نہیں، جو چھوڑنے کا تھا وہ اسے چھوڑتے نہیں تھے، نہ کرنے کی چیز کو کرتے تھے اور کرنے کی چیز کو نہ کرتے تھے۔ اس طرح ان کی طبیعت اور فطرت مسخ ہو چکی تھی۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان لوگوں کے مال کو کھانے کے سبب سے۔ یہاں أَمْوَالَ النَّاسِ یہ عقل مصدر کا مفعول بہی ہے، یہاں بھی عقل کی اضافت ہم کی طرف اضافت مصدر الی الفاعل کے طور پر ہے، جیسے اخذہم الربا، وہاں بھی اخذ مصدر ہے، ہم اس کا فاعل ہے، مضاف الیہ، اور ربا مفعول بہی ہے اخذ کا۔ عقلہم میں بھی ایسی اضافت مصدر الی الفاعل، اموال الناس مفعول بہی ہو کر کے منصوب، اور ان لوگوں کے مال باطل طریقے پر کھانے کے سبب سے۔ لوگوں کا مال اگر جائز طور پر ہو، حق کے طور پر ہو، جیسا کہ تجارت میں ہے کہ مالوں کا تبادلہ ہوتا ہے، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، لیکن یہاں پر جو مال کھانا ہوتا تھا ان یہودیوں کا، وہ باطل طریقے پر ہوتا تھا۔ باطل طریقے پر یہ کہ وہ اپنے حکام قاضیوں کے پاس رشوت لے کے جایا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ رشوت یہی ہے کہ کسی بڑے صاحب اقتدار کے پاس بلا استحقاق کے کچھ مالی چیز پہنچا دیں، کچھ اس کو دے دے تاکہ اس کے حق میں فیصلہ دے۔ یہ لوگ بھی اسی طرح کرتے تھے، اپنے حاکموں کے پاس رشوت لیتے تھے بلا استحقاق کہ ان کو کچھ دیتے تھے تاکہ وہ ناحق ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ مصنف نے باطل کی تفسیر کی بالروشا فی الحکم، روشا یہ رشوت کی جمع ہے، یعنی رشوتوں لینے کے سبب سے حکم فیصلے میں۔ بہرحال یہ جو بھی کچھ معاملہ تھا یہ اہل کتاب کا معاملہ تھا، یہودیوں کا معاملہ تھا، لیکن یہاں ان ساری چیزوں کو خاص کر کے بیان کیا قرآن میں۔ اس سے امت محمدیہ کو جو اہل قرآن ہیں ان کو عبرت و نصیحت دلانا تھا کہ دیکھو جیسے ان لوگوں کے اوپر یہ چیزیں حرام تھی ویسی ہماری شریعت میں بھی حرام ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ سحت سے جو کچھ کھایا جائے، حاصل کیا جائے، وہ جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ اور سحت کی تفسیر فرمائی کہ حکم فیصلہ میں رشوت دینا، چنانچہ حاکم کے لیے قطعاً جائز نہیں ہوگا کہ کوئی فیصلہ کرے تو اس پر کچھ لے، اور فیصلہ کرانے والے کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اپنے حق میں ناجائز فیصلہ کرانے کے لیے کچھ دے۔ یہ رشوت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے
کافروں کے لیے تیار کر رکھا، منہم ان میں سے یعنی وہ لوگ جو ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو حقیقت میں یہ اعتقادی طور پر ہوں یا عملی طور پر ہوں، یہ کفر اختیار کرنے والے، منہم میں عموم کی طرف اشارہ مقصود ہے، ترکیب میں حال ہے، للکافرین حال کونی منہم، درحال ہے کہ انہی کے قبیل سے، انہی کے جنس سے ہوں، یعنی جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے لیے ہم نے عذاباً علیمہ دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ علیم فعیل کے وزن پر ہے، علم درد تکلیف سے ہے، یا تو یہ مولم کے معنی میں ہے یا مولم کے معنی، مولم کی صورت میں اسم فاعل ہوگا درد دینے والا، عذاب جو دردناک ہوتا ہے، درد دینے والا، تکلیف پہنچانے والا، یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اگر علیم کو مولم کے معنی میں لیتے ہیں تو یہ اسم مفعول ہوگا، یعنی وہ جس کو درد دیا جائے، علم پہنچایا جائے، تو یہاں پر عذاباً علیمہ کا ترجمہ ہوگا وہ عذاب جو درد زدہ ہے، یعنی جس کو درد سے مارا گیا۔ سوال یہ ہے کہ عذاب دردناک ہوتا ہے، درد زدہ تو نہیں ہوتا، عذاب درد دینے والا ہوتا ہے، درد پہنچایا ہوا نہیں ہوتا، تو مولم جس کو تکلیف دی گئی ہو، یہ معنی کیسے ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ صورت میں مبالغتاً عذاب کی شدت کو بتانا مقصود ہے کہ وہ عذاب اس قدر دردناک، تکلیف دینے والا، اور اس میں المناکی اور تکلیف دہی کی اتنی زیادتی ہوگی کہ گویا وہ عذاب کا درد اور عذاب کی تکلیف معذب جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس پر تو ظاہر ہوگا، لیکن اس پر اتنا زیادہ ہو جائے گا، وہ درد کے ادھر سے منتقل ہو کر عذاب کی طرف آ جائے گا، گویا عذاب ہی وہ درد والا ہو گیا ہے۔ ایسے ہی جیسے پانی کا بہت تیز بہاؤ ہوتا ہے تو آگے کو بہتا ہے، لیکن بہت روانی کے ساتھ پانی کا بہاؤ تیز ہو جائے تو آگے بڑھ کے پھر پیچھے کی طرف لوٹ جاتا، اسی طرح یہاں پر عذاباً علیمہ ہم ان کے لیے، کافروں کے لیے جو ان میں سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے، عذاب علیم دردناک عذاب یا درد زدہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ان سارے بری روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دنیا آخرت کے ہر عذاب سے اللہ پاک ہم سب کو نجات عطا فرمائے، عذاب کے اسباب سے بچتے رہنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ پاک عذاب کے اسباب، اپنی ناراضگی کے اسباب سے ہم سب کو بچائے، اور اس پر مرتب ہونے والے ہر وبال کو ہم سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔